دوستو ویلکم ہے، سواگت ہے آپ سبھی لوگوں کا ہمارے ایک اور بڑھیا اور پیارے اور دھماکے دار ایپیسوڈ کے اندر، جس میں سب کچھ ملے گا آپ کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت بھی ملے گی، ساتھ میں ان کا انصاف بھی ملے گا، ان کا عدل بھی ملے گا، ان کی دنیا سے جو دنیا سے بے رغبتی ہے وہ بھی ملے گی، یعنی کہ دنیا سے محبت نہیں تھی ان کو، کسی چیز سے محبت نہیں تھی ان کو، وہ بھی آپ کو دیکھنے کو ملے گا۔ ساتھ ہی آپ کو زبردستی کا، من مرضی کا پیارا سا م- ایک تعلق بھی ملے گا جو کہ قائم کیا گیا، اور جناب رسول اللہ کا جو خیرات صدقہ کرنا ہے یا گفٹ دے دینا ہے، اس کو دینے کے بعد پیارے رسول اللہ کس طریقے سے واپس بھی چھین لیا کرتے تھے، یہ بھی آپ کو ملے گا۔ بہت ساری چیزیں ہیں اس کے اندر، بہت ہی ساری چیزیں ہیں اس ایک قصے کے اندر۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایمانداری سے اور پوری جو ایک وہ ایمان کا اور عقیدت کا ایک چشمہ چڑھایا ہوا ہے، یا جو ایک ملا کی جو ایک فالتو سی آرگیومنٹ ایکسپلینیشن ہے بنا دلیل والی، اگر اس کو مانے بنا مسلمان صرف اس واقعے پہ غور کر لیں تو ان کو سمجھ میں آ جائے گا اسلام کیا ہے، اور پیارے رسول اللہ کے اخلاق کتنے اعلیٰ اور بہتر تھے، اور کیا ایک ایسا انسان جو اس طرح کے کام کو سر انجام دے رہا ہے، کیا وہ رسول، اللہ کا بھیجا ہوا پاک بندہ، یا پھر اللہ کا ایک خاص طے کیا ہوا نبی رسول ہو بھی سکتا ہے یا نہیں؟ اس پر ہی سوال کھڑے ہو جاتے ہیں اگر صرف اسی قصے کو ہمارے مسلمان بھائی اچھے سے پڑھ لیں، سمجھ لیں اور جان لیں۔ تو آج بات کریں گے اس ٹاپک کے اوپر۔ یہ ہم سبھی جانتے ہیں، تاریخ الطبری، سیرت ابن اشاق، اور اس کے علاوہ بہت ساری اوتھینٹک احادیث کے اندر اس کا ذکر آتا ہے، جو کہ میں پیش کروں گا آگے ابھی، کہ جناب رسول اللہ نے ایک قافلہ لے کر، ایک فوج لے کر کے الصبح بنو قریظہ کا جو قبیلہ تھا خیبر، اس پر چڑھائی کر دی۔ جس وقت آپ رسول اللہ نے یہ چڑھائی کی، اس وقت آپ رسول اللہ نے دیکھا کہ وہ لوگ اپنے ہاتھوں میں، اپنے کھیتوں میں کام کرنے والے تمام اوزار لیے، کدال لیے، کھرپی لیے، یہ سب چیزیں لیے اپنے کھیت کی طرف جا رہے تھے کام کرنے کے لیے، کیونکہ وہ سب لوگ کھیتی کیا کرتے تھے، کسان لوگ تھے اور اپنے جانور کو پالا کرتے تھے۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ جناب رسول اللہ کا لشکر جو ہے سامنے سے آ گیا ہے حملہ کرنے کے لیے ان پر، تو وہ بھاگنے لگے، ادھر ادھر دوڑنے لگے، اور آپ رسول اللہ نے ان کو دیکھ کر کے کہا کہ خدا کی قسم آج خیبر تباہ و برباد ہو گیا، آج خیبر تباہ و برباد ہو گیا۔ پیارے رسول اللہ نے یہ کلمات کہے، اور اس کے بعد جو بھاگتے ہوئے لوگ تھے ان میں سے ایک ایک کو چن چن کر کے مار ڈالا۔ اس کے بعد ان کے پورے قبیلے کو گھیر لیا، اس پر اپنا قبضہ کر لیا، جو سامنے آیا اس کو قتل کر دیا، اور بہت سارے لوگوں کو پھر گھیر کر کے جناب رسول اللہ نے اپنا قیدی بنا لیا اور ان کو قبضے میں لے لیا۔ اس کے بعد پیارے رسول اللہ ایک اونچی جگہ پر بیٹھے اور انہوں نے حکم دیا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ تقریباً 600 سے 700 لوگ تھے، دوسری میں آتا ہے کہ 800-900 تک لوگ جو ہے اس کے اندر تھے، جس میں 5-5 لوگوں کی ٹولی تھی، 5-5 لوگوں کے گروپ بنائے ہوئے تھے ایک ساتھ۔ تو رسول اللہ نے کیا کیا کہ وہاں پہ ایک خندق کھدوائی، ایک لمبی سی
ایک خندق کھدوائی، ایک گڑھے کھدوائے لمبے سے، اور وہ کھدوانے کے بعد میں جناب رسول اللہ نے حکم دیا کہ ان کو ایک ایک ٹولی کو لے کر کے آؤ، پانچوں کو، پانچ پانچ کو ایک ساتھ لے کر کے آؤ۔ تو لہٰذا اس خندق کے کنارے پر ان پانچ پانچ لوگوں کو بٹھایا جاتا اور ان کا سر جناب رسول اللہ کی طرف جھکا دیا جاتا، اور پھر رسول اللہ اشارہ کرتے اور پانچوں کی گردن ایک ساتھ کاٹ دی جاتی۔ یہ حال تب ہے جبکہ انہوں نے اپنے ہتھیار ڈال دیے تھے رسول اللہ کے سامنے، سرنڈر کر دیا تھا اور یہ کہا تھا کہ ہمیں بخش دیں، ہم آپ کے سامنے سرنڈر کرتے ہیں۔ لیکن پیارے رسول اللہ کا رحم اتنا زیادہ تھا ان لوگوں کے اوپر، رحمت للعالمین کا ان کے اندر، ان کے اوپر اتنا رحم تھا کہ رسول اللہ نے کہا کہ نہیں، تم سب کو تو میں اپنی رحمت کا مظاہرہ کروں گا، رحمت دکھاؤں گا اپنی، اور تم کو اپنے اللہ کے پاس بھیجوں گا۔ تو جناب رسول اللہ نے ان کے سر کٹوانے شروع کر دیے، اور ایک ایک شخص، ایک ایک افراد جب تک نہیں مارا گیا تب تک رسول اللہ نہیں رکے۔ اس کے بعد دیا بن کلبی نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ جو بچے ہیں ان کا کیا کیا جائے؟ ابھیشیک کمار جی، ایک تو آپ کا ڈیوائس ناٹ کنیکٹڈ ہے، دوسرا جہاں پہ میں نے لنک شیئر کیا ہے سر، وہاں میں نے اوپر ہی لکھا ہے اونلی فار مومن، تو آئی تھنک آپ مسلم نہیں ہیں ابھیشیک کمار جی، تو کیوں جڑتے ہیں سر؟ آپ مت جڑیے سر، اسٹریم یارڈ سے نکل جائیے، بیک اسٹیج سے، نان مسلم الاؤ نہیں ہے سر اس اسٹریم میں۔ آپ کے لیے میں اسپیشل 2 اسٹریم کر رہا ہوں ہفتے میں، آپ اس میں جڑیے گا۔ تھینک یو ابھیشیک جی، میں آپ کو جو ہے اسٹوڈیو سے باہر نکال رہا ہوں، آپ دوبارہ مت جڑیے گا سر پلیز، اٹس اے ریکویسٹ۔ نان مسلم نہیں جڑے آج کی اسٹریم میں، چاہیے 1 گھنٹے کی اسٹریم ہو یا 2 گھنٹے کی اسٹریم ہو، میں صرف مسلم بھائیوں سے بات کرنا چاہتا ہوں اس کے اوپر۔ تو آتا ہے تاریخ الطبری پیج نمبر 263 کے اندر کہ رسول اللہ سے پوچھا دیا کلبی نے کہ اے رسول اللہ، ان بچوں کا کیا کیا جائے؟ آپ رسول اللہ نے حکم دیا کہ پہلے معلومات کی جائے کہ ان میں سے کتنے بالغ ہیں اور کتنے نابالغ ہیں۔ اب اس کے لیے کوئی برتھ سرٹیفکیٹ تو بنتا نہیں تھا اس وقت، بھائی ان کے برتھ سرٹیفکیٹ دیکھ کر کے ان کی ایج پتہ لگا لی جاتی کہ کتنے ہیں، کہ کون بالغ ہے کون نابالغ ہے۔ تو پیارے رسول اللہ نے ایک طریقہ انتخاب کیا اور انہوں نے کہا کہ ان میں سے ہر ایک بچے کی پینٹ اتار کر کے، پائجامہ اتار کر کے یہ چیک کرو کہ ان کو خاص جگہ پر شرمگاہ کے اوپر جو پیوبک ہیئر ہوتے ہیں، جو بال ہوتے ہیں، وہ آ گئے ہیں یا نہیں آئے ہیں۔ جن بچوں کو وہ پیوبک ہیئر آ گئے ہیں ان کو علیحدہ کر دو، اور جن کو نہیں آئے ہیں ان کو علیحدہ کر دو۔ اس میں سے ایک بچہ ایسا بھی تھا جو اس وقت نابالغ تھا، جس کو پیوبک ہیئر نہیں آئے تھے۔ وہ بچہ بڑا ڈرا ہوا اور سہما ہوا تھا، بعد میں اس کو غلام بنایا گیا۔ وہ اپنی کہانی بتاتے ہوئے کہتا ہے کہ میں اس وقت بڑا ڈرا ہوا تھا، بڑا خوف میں تھا، اور میرے ساتھ کے سارے بچوں کو قتل کر دیا گیا تھا۔ تو ایسا ہی کیا گیا، اور جناب رسول اللہ کے حکم پر سب کی پینٹ اتاری گئی، سب کی پتلون اتاری گئی، سب کے پاجامے اتارے گئے اور چیک کیا گیا، اور جن بچوں کو پیوبک ہیئر آ گئے تھے ان بچوں کو بھی اسی خندق کے اوپر بیٹھا کر کے ان سب کا بھی سر قتل کروا دیا ہمارے پیارے رسول اللہ نے۔ سب کی گردنیں کٹوا دی۔ اس کے بعد نمبر آتا ہے، اب مرد مارے گئے، بچوں کا بھی ہو گیا، اب بچی وہاں کی وومنس، عورتیں۔ تو جس وقت پوری طریقے سے غلبہ ہو گیا مسلمانوں کا، محمد اور ان کے صحابیوں کا وہاں غلبہ ہو گیا، تو جتنی عورتیں تھیں سب کو ایک جگہ باندھ کر کے لایا گیا، اور جو کنانہ، جو کہ وہاں کے بنو قریظہ کے سردار کا داماد تھا اور حضرت صفیہ کا خاوند تھا، یعنی کہ ہسبینڈ تھا، اس کو رسول اللہ نے پکڑا اور اس کو کہا کہ بتا خزانہ کہاں ہے، خزانہ کہاں ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہم لوگ کسان لوگ ہیں، ہمارے پاس کوئی خزانہ نہیں ہے، ہم تمہاری طرح کوئی ڈاکو نہیں ہے جو ہمارے پاس خزانہ ہوگا۔ رسول اللہ نے کہا کہ اس کو اذیت دو، تکلیف دو، اور تب تک تکلیف دو اس کو جب تک یہ سچ نہ بتا دے۔ تو جلتی ہوئی آگ کی مسالے اس کی چھاتی پر بار بار گھمائی گئی، لگایا گیا، یہاں تک کہ بڑا سا ایک پتھر آگ میں دہکا کر کے اس کے سینے کے اوپر رکھ دیا گیا۔ اس کے پاس بہت تھوڑا سا سونا تھا،
جو تھا اس بیچارے نے وہ دے دیا، لیکن اس کو پھر بھی چھوڑا نہیں گیا. اس کو کہا کہ بڑا بڑا خزانے کی چابی تمہارے پاس ہے، ہمیں ایسا نالج ملی ہے، ایسی خبر ملی ہے، جب تک تم وہ نہیں دو گے تب تک تم کو نہیں بخشا جائے گا. حالانکہ اس پر اسی طریقے سے ظلم ہو گیا اور وہ حتیٰ کہ مرنے کے بالکل قریب ہو گیا کہ بس اب یہ مرنے ہی والا ہے، ختم ہونے والا ہے. تو اس وقت نبی نے پوچھا کہ کیا اس نے پتہ بتایا؟ تو صحابی نے کہا کہ نہیں رسول اللہ، اس نے کچھ نہیں بتایا. اس کے بعد پیارے رسول اللہ نے محمد بن مسلمہ کو حکم دیا کہ اس کو لے جاؤ اور اس کا سر اس کے تن سے جدا کر دو، الگ کر دو، کاٹ ڈالو اس کی گردن. لہٰذا ایسا ہی کیا گیا، اس کی گردن کاٹ کر کے اس کی چھاتی پر رکھ دی گئی. تو وہاں سے جو عورتیں پکڑ کر کے لائے تھے تو ان میں سے 2 عورتوں کو بلال حبشی، جو کہ صحابہ ہیں، سب سے پہلی اذان جنہوں نے دی، وہ صفیہ کو جو کہ ان کی بیوی تھی اور کنانہ کی بہن کو یعنی کہ صفیہ کی نند کو، دونوں کو گھسیٹتے ہوئے کنانہ کی لاش کے پاس لے کے آ گئے کہ تم خود دیکھ لو کہ جو مسلمانوں کے خلاف حرب کرتے ہیں یا ان کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں تو ان کا انجام کیا ہوتا ہے. تو وہ رونے لگی. آتا ہے روایت کے اندر کہ پیارے رسول اللہ نے جب وہ رونے لگی اپنے بھائی کا ایسا حال دیکھ کر کے کہ میرے پیارے بھائی کا ان لوگوں نے کیا حال کر دیا، تو جناب رسول اللہ نے کہا کہ اس منحوس عورت کو میرے سامنے سے لے جاؤ، اس کو دیکھ کر کے مجھے نفرت ہو رہی ہے. یعنی جو لوگ اپنے اپنوں کا مرنے کا غم منائیں، رسول اللہ کو اتنی محبت اور اتنی رحم دلی آتی ہے ان کے اوپر، کہتے ہیں کہ اس منحوس کو یہاں سے ہٹاؤ، اس سے مجھے نفرت ہو رہی ہے. اور بلال کو کہا کہ اے بلال، کیا تم پاگل ہو کہ جن لوگوں کو مارا گیا تم ان کے گھر کی عورتوں کو ان کے پاس لے کے آ گئے؟ تو لہٰذا وہاں سے ان کو ہٹا دیا گیا. اس کے بعد سلسلہ شروع ہوا مسلمانوں کی وحشت کا اور مسلمانوں کی حوث کا، اور ان لوگوں نے اس حوث کو پورا کرنے کے لیے وہاں کی جو بنو قریظہ کی جو وومنس تھی، اب ان کا بٹوارا ہونے کے لیے ان کو بلایا گیا، ان کو سب کو کھڑا کر دیا گیا. تو دیا قلبی نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ، سب سے پہلے پہنچا اور جا کر کے کہا کہ یا رسول اللہ، مجھے جو ہے اب صبر نہیں ہو رہا ہے، تو لہٰذا آپ مجھے جو ہے نا مالی غنیمت میں سے ان میں سے ایک لونڈی عطا کر دیں. تو جناب رسول اللہ نے کہا کہ جاؤ جا کر کے لے لو. تو اس نے دوڑ کر کے ترنت سے جو ہے صفیہ کو اٹھا لیا. اس نے کہا یہ میری ہے، اور وہ صفیہ کو لے کے چلا گیا اپنے ساتھ. اب جو لوگ صحابی تھے، اب دیکھیں ان میں آپس میں کتنی محبت تھی، تو ان میں سے کہا کہ یہ تو سب سے خوبصورت لڑکی لے کے چلا گیا، اس کو یہ کیسے مل گئی؟ تو انہوں نے کہا کہ اگر یہ ہمیں نہیں مل سکتی تو یہ اسے بھی نہیں ملنی چاہیے. تو لہٰذا 4-5 لوگ اکٹھے ہو کر کے پیارے رسول اللہ کے پاس پہنچے اور جا کر کے کہا یا رسول اللہ، آپ نے صفیہ کو دیا قلبی کو دے دیا، جبکہ وہ تو قبیلے کی سب سے خوبصورت اور جمیل ترین عورت ہے اور قبیلے کے سردار کی بیٹی ہے اور کنانہ کی بیوی ہے، آپ اس کو کیسے دے سکتے ہیں؟ اس کو تو آپ کے خوابگاہ کی زینت ہونا چاہیے. تو جناب رسول اللہ نے ترنت جو ہے بلال کو حکم دیا کہ ابھی کے ابھی دیا بن کلبی اور صفیہ کو میرے سامنے پیش کیا جائے. بلال گیا تو دیا نے کہا کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ آپ کو صفیہ کو رسول اللہ نے بلایا ہے. اس نے کہا کہ رسول اللہ نے مجھے آلریڈی دے دیا ہے اس کو، اب تم یہاں سے دفع ہو جاؤ. یعنی کہ رسول اللہ کی انویٹیشن کی کوئی ویلیو نہیں رکھی جا رہی ہے. کہا کہ تم یہاں سے دفع ہو جاؤ، رسول اللہ نے تو مجھے پہلے ہی دے دیے، اب تم کیسے آؤ بلانے؟ تو بلال زبردستی جو ہے اس کو لے کر کے صفیہ کو اور رسول اللہ کے پاس پہنچ گئے، اور پیارے رسول اللہ نے اپنا کالا لباس، کالا لبادہ اتار کر کے صفیہ کے اوپر ڈال دیا، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب یہ رسول اللہ کی ملکیت ہے، یعنی کہ اب اس پر کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا ہے، رسول اللہ کی ہو گئی. ایسا آدمی جو وومنس کو استعمال کی چیز سمجھے، اور ایسا رحمت للعالمین جو ایک بار کسی کو گفٹ دینے کے بعد واپس لے لے اور بدلے میں 5-5 لونڈیاں عطا کرے، 5-5 کہے کہ مجھ سے 5 لونڈیاں لے لو اس کے بدلے میں، پر یہ مجھے دے دو. جیسا کہ تھمنیل آپ نے دیکھا ہوگا، ہم نے تھمنیل جو لگایا ہے اس میں کالا لبادہ جو پہنا رہے ہیں رسول اللہ، وہ اسی کو درساتا ہے.
کہ جناب رسول اللہ نے صفیہ کو کس طریقے سے اپنے پاس لے لیا۔ اس کے بعد وہاں سے قافلہ روانہ ہوتا ہے اور جناب رسول اللہ جو ہے صفیہ کو دیکھ کر کے پاگل ہو جاتے ہیں، اس کے حسن کو دیکھ کر۔ تو جناب رسول اللہ راستے میں ایک جگہ جب قیام ہوتا ہے تو وہ گھر جانے تک کی صبر نہیں کرتے۔ اب دیکھیے، جو مسلم بھائی ہمارے یہ کہتے ہیں اگر کوئی مارا جائے اس کے لیے عدت ہے، بنا اسلام قبول کے نکاح نہیں ہو سکتا، یہ سب چیزیں ہیں، تو نہ تو صفیہ کی عدت ہے کیونکہ اس کا ہسبینڈ بھی کافر تھا، وہ بھی کافر تھی، اس سے کوئی کلمہ پڑھانے کی بھی تصدیق نہیں ہے کہ اس کو کلمہ پڑھایا گیا، کیونکہ غلام لونڈی جو ہے بنا کلمہ پڑھے جائز ہے، تو وہاں تک نکاح کی بھی کوئی روایت نہیں ملتی ہے، وہ صرف غلام لونڈی ہے، اور غلام لونڈی کے ساتھ بنا نکاح کے سیکس جائز ہے۔ جو یہ کہتے ہیں نہیں ہے، وہ جانتے ہیں قرآن میں یہ سب چیز ہے، وہ بہت اچھی طریقے سے اس بات کو جانتے ہیں کہ قرآن میں اس کی اجازت ہے۔ تو جناب رسول اللہ کو گھر تک جانے کا حکم نہیں کا صبر نہیں ہوا، اور جناب رسول اللہ نے 4 کھجور کے پیڑ کے چاروں طرف پردے بندھوائے اور خیمہ بنوایا، اور حضرت صفیہ کو لے کر کے خیمے کے اندر چلے گئے اور اس کے ساتھ ڈنگ ڈونگ کیا۔ اسی رات جس دن اس کے ہسبینڈ کو جناب رسول اللہ نے قتل کروا دیا، اس کے باپ کو قتل کروا دیا، ان کے قبیلے کے سب لوگوں کو مار ڈالا، اس کی سہیلیوں کو، اس کے ساتھ والی وومنس کو پیارے رسول اللہ نے غلام بنا کر کے بانٹ ڈالا، کسی نے کچھ کو بیچ دیا، کسی نے کچھ کو اپنی حرم میں لے لیا، اور ان بچوں کو، معصوم بچوں کو قتل کروا دیا جناب رسول اللہ نے۔ اسی رات جب ایک وومن کے ساتھ کے اوپر، ایک عورت کے اوپر سب سے بھاری ہوتی ہے کہ اس کا ہسبینڈ، اس کا باپ، دونوں ایک ہی دن قتل کر دیے گئے ہوں بنا کسی گناہ، بنا کسی قصور کے، اور جس انسان نے قتل کیا ہو اس کو اسی کے ساتھ رات گزارنی پڑ رہی ہے، سونا پڑ رہا ہے، یہ اس کے لیے کتنا مشکل رہا ہوگا۔ لیکن جناب رسول اللہ تو ٹھہرے رحم رحمت للعالمین، ان کے رحم کی تو میں کیا ہی مثال دوں، یہ میرے نبی کا کرم ہے، یہ میرے پیارے رسول اللہ کی رحمت ہے کہ اسی رات صفیہ کو لے کر کے گئے اس خیمے کے اندر اور اس کے ساتھ تمام رات گزاری۔ چیلنج کرو مجھے مسلموں کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، مجھے چیلنج کرو کہ ایک مسلم سمیر جھوٹ بول رہا ہے، اور آ کر کے بتاؤ کہ ہم تاریخ طبری کو نہیں مانتے۔